اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سباٹ ٹی وی اور میں آپ کا میزبان سید شعیب حیدر رضوی۔ ہم آج پھر سے ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں چند سوالات اور ان کے جوابات کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے باپ کے قضا روزے اور ان کے احکامات۔ انشاءاللہ اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے اور سوالات کے جوابات کو بیان کرنے کے لیے مولانا سید کمیل عباس رضوی جو میرٹھ سے تعلق رکھتے ہیں موجود ہیں، انشاءاللہ جو جوابات کو بیان کریں گے۔ آئیے ہم مولانا کی خدمت میں چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا، سب سے پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد اس کے قضا روزے کس پر واجب ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، اما بعد۔ سب سے پہلے میں تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد چینل سباٹ ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے دوبارہ مجھ کو موقع فراہم کیا کہ میں ناظرین کی خدمت میں حاضر ہو سکوں۔ دیکھیں ماشاءاللہ اچھا موضوع ہے اور اچھا سوال ہے۔ دیکھیں والد کے انتقال کے بعد اس کی جو قضا نمازیں ہیں اور قضا روزے دونوں کا ایک ہی حکم ہے کہ ان کو اس کا بڑا بیٹا بجا لائے گا۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ مولانا، دوسرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اگر بڑے بیٹے کو یہ شک ہو کہ اس کے باپ کے ذمے کوئی روزہ تھا یا نہ تھا تو اس عالم میں وہ کیا کرے گا؟ دیکھیں اگر بڑے بیٹے کو شک ہے کہ اس کے باپ کے ذمے کوئی قضا روزہ تھا یا نہیں تو پھر اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ اگر بڑے بیٹے کو یہ معلوم ہو کہ اس کے باپ کے ذمے روزہ تھا مگر وہ یہ شک کرے کہ اس کے باپ نے اس کو انجام دیا ہے یا نہ دیا ہے تو اس عالم میں کیا فرض ہے اس پر؟ دیکھیں ایسی صورت میں آیت اللہ سستانی فضل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر بڑا بیٹا ان کو بھی بجا لائے۔ بہت خوب۔ کیا ضروری ہے کہ قضا روزوں کے بدلے روزہ ہی رکھا جائے یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی بیان کیا گیا ہے؟ دیکھیں یہ سہولت صرف آیت اللہ سستانی کے مقلدین کے لیے ہے کہ اگر وہ روزے کے بدلے روزہ نہیں رکھ سکتے تو ایک مطعم یعنی 3 پاؤ آٹا کسی غریب مومن کو ہر روزے کے بدلے جو اس کے والد نے قضا کیا ہے اس کو دے دے، یہ کفایت کرتا ہے۔ لیکن اس کے والد نے وصیت نہ کی ہو، مثلا اگر اس کے والد نے وصیت کی ہے کہ میرے قضا روزے کسی اجیر کو اجرت دے کر رکھوا دینا، تو ایسی صورت میں پھر اس پر ایک مطعم دینا کافی نہیں ہوگا بلکہ کسی شخص کو اجیر بنائے گا اور والد کے 1/3 مال سے اس کے روزے رکھوائے گا۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ مولانا، چوتھا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اگر باپ کے انتقال کے وقت بیٹا نابالغ ہو یا دیوانہ ہو تو اس عالم میں کیا؟ دیکھیں اگر باپ کے مرتے وقت بڑا بیٹا نابالغ یا دیوانہ ہو تو اگر وہ بعد میں بالغ یا عاقل ہو جائے تو پھر اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ باپ کے قضا روزے رکھے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ مولانا، اگر بڑا بیٹا باپ کے قضا روزوں کو رکھنے سے پہلے ہی مر جائے تو کیا دوسرے بیٹوں پر واجب ہے کہ باپ کے قضا روزے کو رکھیں؟ جی نہیں، اگر بڑا بیٹا باپ سے پہلے ہی اس دنیا سے چلا جائے تو پھر دوسرے بیٹوں پر کچھ بھی واجب نہیں ہے کہ وہ باپ کے قضا روزے رکھیں، یا یہی حکم نماز کا بھی ہے۔ بہت خوب۔ اگر والد کے ماہ رمضان المبارک کے علاوہ دیگر روزے بھی اگر قضا ہوں، مثلا نذر و عہد کا روزہ، یا اگر کسی سے اجرت پر روزہ لیا ہو اور نہ رکھا ہو تو کیا بڑے بیٹے پر فرض ہے کہ ان روزوں کو بھی انجام دے؟ جی نہیں، بڑے بیٹے پر وہ روزے واجب نہیں ہیں۔ بڑے بیٹے پر صرف ماہ رمضان المبارک کے ان روزوں کی قضا جو والد نے ان کو انجام نہ دیا ہو، صرف وہ روزے واجب ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی روزہ جو واجب ہو اور والد نے چھوڑا ہو وہ واجب نہیں ہے۔ مولانا، آخری سوال آپ کی خدمت میں یہ، کیا ماں کے بھی قضا روزے بڑے بیٹے پر واجب ہیں یا نہیں؟ دیکھیں آیت اللہ سستانی کے نزدیک واجب نہیں ہے، بلکہ آیت اللہ سستانی کا فتویٰ یہ ہے کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ مرحومہ ماں کے قضا روزے بڑا بیٹا بجا لائے، اور اگر نہیں بجا لا سکتا تو ایک مطعم کسی غریب مومن کو دے دے، لیکن ماں نے وصیت نہ کی ہو۔ اگر ماں نے وصیت کی ہے تو پھر اس کے 1/3 مال سے وہ کسی شخص کو اجیر بنائے گا اور اس کے قضا روزے رکھوا دے گا۔ اور اسی طرح آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ وحید خراسانی اور امام خمینی کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ ماں کے قضا روزے بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہے،
لیکن آیت اللہ خامنائی کے نزدیک مرحومہ ماں کے قضا روزے بڑے بیٹے پر واجب ہیں۔ بہت بہت شکریہ مولانا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے اس پروگرام میں آپ تشریف لائیں۔ اسی طریقے سے ہم امید کرتے ہیں کہ ناظرین کرام کو بھی یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور ہم ناظرین کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی سوال ہو یا کوئی اشکال ہو تو دیے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کریں یا کومنٹ باکس میں ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ اور اسی ساتھ پروردگار عالم سے ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہماری توفیقات میں اضافہ عنایت فرمائے کہ ہم اسی طریقے کے پروگرام ناظرین کے سامنے پیش کر سکیں، اور بہترین دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم کو ان کے انصار میں شمار فرمائے۔ فقط والسلام۔